کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ایک انجینئر ہے مرزا، وہ کہتا ہے کہ میں ائمہ اربعہ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اچھی بات ہے، بلڈنگیں بڑھائے، اس کا شریعت سے کیا تعلق؟ ان کی جوتی کے برابر بھی تیرا علم نہیں ہے، اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے۔ اور میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے۔ یہ رافضیت کا طریقہ کار ہے، اصول ہے، طریقہ واردات ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے، تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں، اہل سنت میں سے اپنے کارندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپاک گندی پلیت زبانوں کو دراز کرتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلیت ہے۔ اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے۔ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اور اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے۔ یہ اس کو نہیں پتا، اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا؟ تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا، وہی آیا تھا غزنی سے لے کے، یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا، بابے نے بویا۔ تجھے کیا پتا سلطان الہند کیا ہے منوس آدمی؟ تو کیا جانے با یزید کیا؟ با یزید کا اگر پوچھنا ہے تو اقبال سے پوچھ جا۔ اور آج کی گفتگو کی جو کریٹیکلٹی ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنی اس اناؤنسمنٹ کو ریپیٹ کروں جو میں اکثر کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرے بھائیوں، میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، قطعاً حرام سمجھتا ہوں، کسی پہ فتویٰ نہیں، اپنی ذات کی خاطر۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں کسی ایسی بیرونی امداد پر، چاہے وہ سعودیہ کی طرف سے ہو چاہے ایران کی طرف سے، کہ ان ملکوں کا ایجنڈا ہمارے ملک پاکستان میں کوئی لانچ کرے اور کتاب و سنت کے خلاف تعلیمات کو یہاں پہ پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اور بھائیو، یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے، وہ آپ کو کبھی حق بات نہیں بتائے گا، الا ماشاء اللہ، کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھائیو، آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں۔ میں تقریباً اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر 2007 کے اینڈ تک، آلموسٹ 31 سال تک، 31 ایئرز تک بریلوی رہا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ میرا دیوبند کے ساتھ گزرا، پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی، اور ایز اے اسٹڈی میں نے اہل تشیع کے ساتھ بھی وقت گزارا۔ آج بھی جس کی بھی کوئی حق بات ہے میں قبول کرتا ہوں، اور جہاں پر میں کوئی بات کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف دیکھتا ہوں تو پازیٹیولی اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے۔ وہ کہتے ہیں جب دینی لوگوں کا یہ حال ہے جنہوں نے دین پیا ہوا ہے، تو اگر ہم نے یہی کچھ ہی بننا ہے تو ہم اسی طریقے سے بہتر ہیں جو ہم چل رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو لوگ اس طرح کے مذہبی طبقوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا، ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ ٹارگٹ ضرور کریں، لیکن اس کے بعد آپ خود بھی مثالی مسلمان بنے نا۔ آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان کتنا رونا رو رہے ہوتے ہیں، او نہیں جی مولوی ہیں جو ہو گئے یہ ہو گئے، بالکل ہو گئے جی۔ آپ بھی اسلام پہ چل کے بتائیں کہ اس طرح ہونا چاہیے مولویوں کو جس طرح میں ہوں۔ آپ بھی تسی وہی کچھ ہی کر رہے ہو تو سر نہ، پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔
آپ کہیں گے جی یہ اسلام نہیں ہے. دیکھو میں پڑھا لکھا نوجوان ہوں, میں دین پہ چل رہا ہوں, یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے, میں دین پہ چل کے بتاتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ہے ریلیجن. نالی کھوتی مر جائے گی, مرتی ہے نا کھوتی فوراً. یہ دیکھیں نا, یہ گستاخانہ فلم اور کارٹون آتے ہیں نا, تو آپ مسلمانوں کے نوجوانوں کو کہ بینک توڑ رہے ہو, کہیں گے بالکل جی غلامی رسول میں بینک توڑ دیا. حالانکہ نہیں توڑنا چاہیے. اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا مال, ہے نا, کیا آپ کھا لیا, آپ نے صدقہ کتنے کرتے, آپ ہی کھا دے رہے غلامی رسول میں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں غلامی رسول میں آپ داڑھی رکھ لیں, ختم. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرین. دین بڑا مشکل ہے میرے بھائی. دین بہت آسان ہوتا اگر ایک دن چلنا ہوتا. اس پہ چلنے کے لیے روزانہ پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی کبھار تو نہیں نا, زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, کون سی بات حق ہے اس کو میں فالو کروں, کون سی بات باطل ہے اس کو میں چھوڑ دوں. یہ بولین الجبر ہے, 0-1. یا آپ نے بات ماننی ہے نہیں ماننی, یہ ٹوٹل پیکج ہے. اسی لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور. اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, رمضان میں نمازی اور چاند نکلتا ہے تو اللہ کے فضل سے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتا, سیدھے جو ہے وہ بازاروں میں اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں. مطلب کسی کا سامان اٹھوانے کے لیے اس لیے جاتے ہیں نا. تو وہ شیطان دیکھ لیں صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرنے دیتا, تو وہ کہتا بس یہ ختم, چپ کو. جس طرح وہ اعتکاف والے سارا سامان رات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ظاہر ہے تو وہ جو تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ بھی رات کو ہی تبدیلی ختم ہو جاتی ہے, چاند کے طلوع ہوتے ہی شوال.